السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میرے رفیق محترم، مخلص محترم جناب حضرت مولانا اسلم جاوید صاحب دامت برکاتہم، صدر جلسہ ہذا، خطاب فرما رہے تھے۔ موصوف کے ہر لفظ سے میں تو محسوس کر رہا تھا، شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کے دل میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبات کس قدر موجزن ہیں، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بچپن سے ساتھی ہیں میرے۔ مولانا دیکھنے میں تو ایسے خطرناک سے معلوم ہوتے ہیں، بہت ہیبتناک، آدمی ڈر جائے، لیکن اندر سے بالکل معصوم طبیعت ہے، نرم طبیعت ہے۔ آپ گالی بھی دے دیں گے نا مولانا کو، گالی بھی دے کے کوئی چلا جائے گا، ہنس کر ٹال دیں گے۔ الحمدللہ ایک قائد کے اندر ایک مصلح قوم کے لیے جو زیادہ سفر ہونا چاہیے، وہ حضرت مولانا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ رکھا ہے۔ الحمدللہ جو علاقے میں محبوبیت ہے اور علاقے کے اندر جو مولانا کی مقبولیت ہے، وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، آیا ہے، آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایسے حضرات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سب مسلمانوں کو متفق ہو کر قوم اور ملت کے معاملے میں ایک جٹ ہو جانا چاہیے، مرحلہ وار جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے میر کارواں، اللہ کا شکر ہے ہم کو دیا اللہ نے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ الحمدللہ شروع ہی سے میں یہاں آیا، پروگرام ہوا، میں نے پہلا قرات کا پروگرام کرایا تھا حضرت مولانا نے مسجد کے اندر، مسجد بھی بہت عالی شان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا یہ پروگرام بامقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آمدند گفتند نشستند برخاستند، آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے بس ختم۔ میں نے عرض کیا کہ شعبہ تجوید یہاں قائم کرو۔ الحمدللہ اسی وقت سے شعبہ تجوید یہاں چل رہا ہے، شعبہ تجوید چل رہا ہے، اور قومی اور ملی خدمات جو علاقے میں، شہر میں اور شہر کے باہر جو حضرت مولانا سے اللہ لے رہا ہے، وہ مخفی نہیں، روز روشن کی طرح آیا اور بیاں ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کی قدر کرنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کی باتوں پر لبیک کہنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایسے حالات آج ہیں کہ جب تک ہم ایک جٹ نہیں ہوں گے، سب مسلمان متفق اور متحد نہیں ہوں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر ہم نہیں بنیں گے تو ہم باطل طاقتوں کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل طاقتیں طرح طرح کے حربے اور طرح طرح کے حربے استعمال کر کے ہم کو برباد کرنے کی پوری دنیا میں کوشش کر رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے واضح ہے یہ۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات، جس طرح علماء حضرات نے، مفتی عفان صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمایا، سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں۔ دو حدیثیں سناتا ہوں میں،
اس کے بعد تلاوت شروع کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن کریم، یہ قرآن معظم، یہ اللہ کی کتاب خود اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ زمین اور آسمان میں اس سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں عالم میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے پیاری اگر کوئی چیز ہے ہمارے خالق اور مالک کو، ہمارے پالنہار کو، تو اس کی کتاب ہے۔ اس لیے بزرگوں، اس کتاب سے ہم محبت کا معاملہ فرمائیں، محبت کا اظہار فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے قرآن کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی محبت اور قرآن کی چاشنی ہم کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور ہم اپنے آرام اور راحت کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کے لیے، صرف قرآن کے لیے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن سے محبت پیدا کیجیے، اس کے سننے کا بھی جذبہ پیدا کیجیے۔ اس کو قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے، سننا بھی سنت ہے، پڑھنا بھی سنت ہے، اور قرآن کریم کو بزرگوں اور بھائیوں عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو ایک عقیدت کی نگاہ سے آدمی دیکھ رہا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر مومن کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑے محقق کے دورہ گزرے ہیں، کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو اس کو اپنے اوپر خیال کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ قرآن کریم وہ قرآن کہ جس کا متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کریم وہ پڑھ رہا ہے، ایک مومن پڑھ رہا ہے، ایمان کی حالت میں پڑھ رہا ہے، اور اس کا دل و دماغ متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو ضرور کوئی کمی ہے اس کے اندر۔ اس کو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو دلچسپی ہو، قرآن کی عظمت ہو، سن رہے ہو تو قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت سے دل سرشار ہو کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے محبوب حقیقی کا کلام ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شفيع أفضل عند الله منزلة يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره۔ سن لیجئے مومنوں، سن لو اس حدیث کو، سن لو اور یاد رکھ کے لے جاؤ، اس کو امانت کے طور پر رکھو اپنے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے ہولناک منظر میں قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ ان کے علاوہ کوئی ہوگا۔ سب سے بڑا سفارشی قرآن کریم ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، قرآن سے محبت کیجیے، اس کے پڑھنے کے اندر جاذبیت پیدا کیجیے، خود آپ پڑھیں تو آپ کا دل و دماغ متاثر ہو، قرآن کی محبت دل کے اندر جاگزی ہوتی چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قرآن کریم کی محبت کا ذریعہ بنائے، قرآن اس پروگرام کو بامقصد بنائیے۔ جیسے حضرت مولانا اسلم صاحب جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ پروگرام بامقصد ہونا چاہیے، قرآن کی محبت ہم لے کر یہاں سے اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے اور پڑھانے کے، بچوں کو حافظ بنانے کے کتنے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم سربلندی حاصل کر سکتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم جنت کے راستے طے کر سکتے ہیں، جنت کو تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی رہنمائی کے ذریعے ہم ہماری اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت پیدا فرمائیں، قرآن کریم پر جانثار کرنے والا ہم کو بنا دیں، اپنے دل و جان کو نثار کر نشاور کرنے والا بنا دیں، جان چھڑکنے والا بنا دیں۔
اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سب کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔